ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین کو استاد شہید خلافت شہید سردار شہید عالم حسینی کی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. صلوات بھیجو. سید الشہداء خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ہے کہ پروردگار نے پھر توفیق عطا فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کو اور اپنے وجود کو منور کرے ان اشخاص سے، کیونکہ دنیا مادہ ہے اور مادہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. انسان جتنا مادہ پرست ہو جاتا ہے اتنا سخت اور ثقافت سے بھرا دل ہو جاتا ہے. مادے میں ہی فنا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. وہ انسان کے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اس مادے پہ تکبر غرور کرتے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے سفینے، بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی گاڑیاں. انسان ہر بڑی چیز کو اپنے لیے ایک مقام سمجھتا ہے. جو جتنی بلندی پر مادے پہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی باقیوں کو حقارت سے دیکھتا ہے. یہ مادے کا کمال ہے. مادے کی صفت یہی ہے. جتنے آپ بلند ہوں گے، جتنے محل بڑے بڑے مضبوط، اتنا بادشاہ تکبر میں ہوگا. جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی اتنا اس شہر میں مادہ پرستی زیادہ ہوگی. آپ کے سامنے شہروں کو آپ جانتے ہیں، دنیا کے بعض شہر کتنا اپنے آپ کو سب سے بہترین کیا ہے، صرف مادہ ہے، کچھ نہیں، انسانیت نہیں ہے، صرف مادہ پایا جاتا ہے. اب یہ مادے کی خصوصیت ہے کہ جو جتنا اس کو
چاہنے لگے گا اتنا یہ انسان سے دور بھاگتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ یہ مادے کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیتیں مادے کی احادیث اور روایات سے استخراج کی ہوئی ہیں۔ الرزق رزقان، رزق دو طرح کا ہے۔ ہم لوگ آج کل رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو اس مسئلے کو تو کم از کم آج حل کر کے اٹھے۔ صلوات بھیجتے محمد مولا کائنات کہ جنہوں نے انسان بننے کا فارمولہ دیا، امام باب علم ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام باب علم ہے، خود امام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ اتنے باب دیے، یعنی علم کے اتنے چیپٹر مجھے دیے، ہر چیپٹر میں 1000 چیپٹر تھے، یعنی ہر در میں 1000 در دیے، اتنا علم، اتنا کہ مولا کائنات جو ہے وہ کنویں کو دیتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ کوئی شخص لائے تاریخ کا جس نے یہ کہا ہو کہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ لوگ خام کا کہتے ہیں کہ کمپیئر، کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آسمان پہ راستے تو ہیں، اب اس راستوں پہ کون چلے گا یہ تو خیر زمانہ بتائے گا انشاءاللہ۔ جانے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا علم ہے دیا، کتنا علم دیا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، بہرحال آپ کے اذہان علی کو معطل کرنے کے لیے، کہ وہ ایک طالب علم تھا اور مولا کے حرم میں جا کر زری کو پکڑا اس نے، اور بس اس نے بولا مولا مجھے علم دے دے، مجھے علم دے دے۔ بڑا گریہ کیا اس نے، بڑا سینہ لگا کے رو رو کے آنکھ بے ہوش ہو گیا، اتنا گریہ کیا۔ خواب میں امام کو دیکھا، امام نے اس کو بسم اللہ پڑھا دی۔ اب جب اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے وجود کے اندر علم اتنا لبریز ہو رہا ہے کہ باہر نکل رہا ہے، یعنی سنبھل نہیں رہا۔ وہ جیسے جو ہے وہ سلطان باہو نے کہا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، بوٹی من وچ مشک مچایا جہاں پھلڑ دے آئی۔ مشک کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہرن کی جو حصہ ہوتا ہے، جو مشک سب سے مہنگا، سب سے مہنگی خوشبو وہی ہے۔ مشک نے اتنی شور مچا دیا کہ جان پھلڑتے آئی ہو، یعنی پھٹ رہا ہے وجود۔ اب وہاں جسے امام بسم اللہ سکھا دے، اب علم جو ہے وہ پھٹ رہا ہے، کہاں جائے؟ درس میں پہنچا، دیکھا استاد نہیں آیا، استاد کی کرسی بھی بیٹھ گیا، درس شروع کر دیا دینا، دیے جا رہا ہے۔ استاد آیا، استاد بھی حیران کہ آج شاگرد کو کیا ہو گیا، آج تو درس دے رہا ہے، اب کتنا علم ہے سمجھ نہیں رہا۔ استاد نے کان پہ جا کے بولا، وہ جس نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے نا، جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے، انہوں نے مجھے پوری الحمدللہ علم جو اس در سے لے لے، پھر اسے کون سا در ملے؟ یہ در کے علاوہ کوئی در ہے نہیں، ویسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، جانے ہوا تو یہی در ہے، یہی دروازہ ہے، بس ادھر ادھر جانا دنیا میں خراب اور آخرت تو ویسے ہی خراب، اسی در پر آؤ۔ اب اتنا علم، ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنا علم باب ہے۔ وہ ہستی نے یہ نہیں بتایا کہ اسپیس شٹل کیسے بنے گی، اس ہستی نے یہ نہیں بتایا کہ تم راکٹ کیسے بناؤ، تم بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے بناؤ، نہیں بتایا، مگر امام کو پتا نہیں تھا کیا۔ یہ جو انسان اتنا آج اپنے آپ کو بڑا تکبر کر رہا ہے کہ وہ
وہ گاڑی بنائی اس نے، وہ جو ہے اپنا اسپیس ایکس والا ایلن مسک، اس نے گاڑی بنائی ایسی زبردست. اچھا اس نے وہ بولا مارس، آپ کو پتا اس کا پاس مارس کا پروجیکٹ ہے، مارس میں وہ لے کے جا رہا ہے. $35,000 کا پچھلے دن کو ٹکٹ تھا، پتہ نہیں ابھی کتنے کا. میں نے کہا ایک ٹکٹ ابھی لے لیتے ہیں، مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں تو ہم جو بولتے ہیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتا، شاید مارس والوں کو سمجھ میں آ جائے. اب اس نے جو گاڑی بنائی تھی نا، اس نے اس کو بھیجنے کے چکر میں تھا، وہ اس نے یہ دیکھنا تھا کہ میڈ بائی ہیومن، یعنی دوسری مخلوقات کو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ انسان نے ایسی چیز بنائی ہے. حالانکہ کہیں انسان تکبر ہی کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان خود میڈ بائی گاڈ ہے. انسان خود اللہ نے بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا. اب وہ بھیج رہا ہے اپنے تکبر میں کہ دیکھو انسان نے کیا بنایا ہے. ہیومن کے لیے تو خدا کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم محتاج ہو. اب اس کو خیر میں نے ڈائریکٹلی جواب بھجوایا تھا، پتہ نہیں اس کے گانوں میں گیا کہ نہیں گیا ہمارا. لیکن اب اتنا انسان سمجھ رہا ہے کہ میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. مگر کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. مگر امام نے کیا دیا؟ امام نے ہمیں کیا دیا؟ امام جانتے تھے انسان یہ سب کر لے گا، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. انسان نہیں بن. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. اب اسی کی ایک حدیث آپ کی پیش خدمت ہے. یہ جو اتنی پریشانی ہے آج کے دور، اتنا مشکل آئی ٹی، یہ وہ پریشانیاں، بیزاریاں، فرسٹریشن، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ابھی بچہ اسکول میں جاتا نہیں ہے، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ پتہ نہیں کب میٹرک کرے گا، کب انٹر کرے گا، پھر پتہ نہیں کب ڈگری لے گا. اس بیچارے کو انجوائے تو کرنے دیں اس کے بچپن میں. اور ہم خود، ہمارا اپنا کیا، ہم آج جو اللہ نے دیا اس کو تو انجوائے کرتے ہی نہیں. جو کل گزر گیا اس کا غم، آنے والے دن کا خوف، کل کیا ہوگا. اسی طرح سے وہ بلے شاہ نے کہا نا کہ یہ چوڑیاں اچھی ہیں. وہ مجھے صحیح سرائکی والا وہ مصرع یاد نہیں کرنا پڑتا تو آپ کو زیادہ مزہ آتا. وہ اس نے یہی کہا نا کہ یہ چوڑیاں اچھی ہیں ہم سے، آج کھاتی ہیں اور پرواز کرتی رہتی ہے. کیوں؟ جس نے آج دیا کل بھی وہی دے گا. اور ہم کل کے لیے جمع کرنے کے چکر میں آج بھوکے رہو یار، کل کھائیں گے، آج نہیں یار کل کھائیں گے. بھائی کھا لو، انجوائے کر لو. وہ امام انسانیت کو جانتا ہے، نفس کو جانتا ہے، انسان کے اندر کے اسٹرکچر کو جانتا ہے، اس کی ساری صفات سے واقف، اس کے سارے رذائل سے واقف. میں ایسا نہ تو بار بار مجبور ہوں، کیا کروں؟ لے آؤ کوئی شخص ایسا جو انسان کے بناوٹ سے جانتا ہو، انسان کو، جسے پتا ہو کہ اس کے اندر مسائل کیا ہے. وہی ولی ہو سکتا ہے اور کوئی ولی نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب بہت لوگ. ایک وہ جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یعنی تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ رزق کی 4 قسمیں ہیں، 5 نہیں، کہا 2 قسمیں بس. ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. پھر امام نے اس کی تعریف کی، اس کو اور کھولا کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، من طلب الدنیا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، یعنی جو دنیا، یعنی جو مادے کے پیچھے. وہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. آپ کی دنیا، میری دنیا، بچے کی دنیا، ہر کسی کی دنیا. بچے کو آپ لے جائیں کھلونے کی دکان پہ. ہمیں بھی ہمارے والد صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دکان میں لگا، بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی چیز اٹھائی. کیوں؟ ہماری دنیا ہی وہی تھی.
ارے بیٹا بڑا تحفہ لے لو، بڑی چیز لے لو، نہیں وہ ڈنکی لینی ہے چھوٹی سی بس. کیوں؟ دنیا وہی ہے. ہمیں خدا پتہ نہیں کیا دینے کے چکر میں ہے، اور ہم پتہ نہیں دنیا سے کیا اٹھانے کے چکر میں ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے رکھا ہے یہ، اور ہم نہیں، ہم ٹافیاں مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں پوری مٹھائی کی دکان تمہاری ہے. ہم ٹافیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم میرے بنو تو صحیح. اب امام کہتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اسے اکھاڑ کر دفن کر دیتی ہے. یعنی جو دنیا کے پیچھے بھاگا، آپ کے سامنے کہا گیا، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا. فرعون، نمرود، شداد، جنت کہاں گئی اس کی؟ وہ جنت آج بھی کہیں نہ کہیں ہوگی، جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ویسے آج کل کہ وہ جنت تھی اسی ایریا میں، یہ جو سیریا اور اس کے آس پاس ہے، کیونکہ اس نے بہترین زمین کا انتخاب کیا تھا. 300 سال کہتے ہیں لگے اسے جنت بنانے میں. 300 سال، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تھے، کہا یہ جو تم اتنے عرصے سے کر رہے ہو ظلم اور یہ، خدا معاف کر دے گا، تمہیں خدا معاف کر دے گا، ایمان لے آؤ. کہا اس کے بدلے میں تمہیں خدا جنت دے گا. کہا جنت کیا ہے؟ کہا جنت باغ، محل، ہیرے جواہرات کے محل، باغ ہوں گے. کہا یہ تو میں خود بنا لوں گا. من طلب الدنیا، کیسا امام نے جملہ دیا ہے. اسے لگتا ہے کہ جب تخلیق ہو رہی ہو تو یہ دیکھ رہا ہے. کیسا جملہ ہے جو قیامت تک کے لیے ایک ہی فارمولا ہے. دنیا کی تھیوری نہیں ہے جو آج ہے کل ختم ہو جائے گی. یہ الہی تھیوری ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اسے نکل لیتی ہے. یہاں 300 سال لگے جنت بنائی. جیسی جنت کے دروازے میں پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک چہرہ نظر آیا. کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے اپنے حساب سے بڑی حوریں بھی بنائی تھی، غلام بھی بنائے تھے سب. جب ایک شخص کو دیکھا، کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ کہا میں حضرت اسرائیل ہوں. کہا میں تمہاری روح قبض کرنا ہے. کہا مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ میں جنت ایک پاؤں گھوڑے کی اس میں اور ایک پاؤں ہوا میں روح قبض کر لے. جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، بھاگے سر بھاگو، کیا ہوگا؟ کہاں دے سر بڑے بڑے لوگ مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے محل تھے وہ آج قبرستانوں میں سو رہے ہیں، اور ظاہراً قبریں قریب ہیں مگر اصل میں ان میں بہت فاصلے ہیں. کیوں؟ ان کے اعمالوں کی وجہ سے. کہاں گئے؟ ڈوب گئے. نہج البلاغہ اور وقت نہیں ہے، بہرحال کسی اور وقت آپ کی خدمت میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. ہم نہج البلاغہ پڑھتے نہیں ہیں. آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، درس لیں، آن لائن موجود ہیں. بہرحال اپنے علم کو آگے بڑھائیں. اب امام کہتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس کو نگل لیتی ہے، ختم کر لیتی ہے. اب بولے میں تو نہیں دنیا کے پیچھے بھاگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. کوئی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے مگر چھوٹی سی چیز میں پھنس جاتا ہے. آپ باہر بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ بڑے محبت سے ملتے ہیں، سلام کرتے ملتے ہیں، چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ رہتی ہے. جیسے ہی گھر جاتے ہیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹیں اڑ جاتی ہیں. ایک ایک بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دنیا یہاں ہے، آپ کا امتحان یہاں ہے.
ہاشم حداد جو آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بہترین شاگرد کہ روح مجرد میں آیت اللہ تہرانی نے لکھا، روح مجرد کتاب ہے جو انہوں نے سفر کیا ہاشم حداد کے ساتھ علامہ طباطبائی کے کہنے پر، وہ انہوں نے اس کی کتاب میں لکھا. کیا لکھا؟ وما ادراک ما حداد، اور تم نہیں جانتے کہ حداد کیا تھا. لوہار، حداد کے معنی کیا ہے؟ لوہار. لوہار ہے، کربلا کا رہنے والا ہے، بھٹی میں آگ بگولا چیزوں کو لوہے کی ہاتھ سے اٹھاتا ہے. ساری رات عبادت کے اندر جگہ ایسی کہ صرف رکوع کیا جا سکتا ہے. کیسے آدمی اس مقام پہ پہنچا؟ ہر کسی کا امتحان، ہر کسی کی دنیا. اپنے استاد کے پاس گئے، کہا کہ استاد میں جب گھر جاتا ہوں تو میری جو زوجہ کی ماں ہے، کیونکہ آمنے سامنے رہتی، بہت مجھے جو ہے وہ سناتی ہے، بہت مجھے اذیت کرتی ہے، میں کیا کروں؟ اچھا کیونکہ یہ ایسے تھے، فقر تھا، یعنی حالات بہت اچھے نہیں تھے، جو کماتے تھے ایک ڈبہ بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس میں پیسے ڈالتے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا جس کو جتنا چاہیے لے جائے، جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے. ہمارے یہاں تو ڈبہ ہی کوئی گھر لے جائے گا. ہمارے یہاں لوگ پیسے نہیں دینا، ڈبہ ہی لے جاؤ اس کو. لیکن اب جو بچتا تھا گھر لے کر آتے تھے، تو فقر تھی. اب وہ ہر وقت سناتی تھی. استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے. ایک دن گھر گئے، دیکھا وہ ماں زوجہ کی، انہوں نے سنانا شروع کر دی. یہ انہوں نے کہا کہ میں نہ سنوں، چھت پہ چڑھ گئے. چھت پہ چڑھی، انہوں نے پھر نیچے سے سنانا شروع کر دی. محلے والے سن رہے، یہ اترے اور بھاگنا شروع کر دیا. کربلا ابھی پھیل گیا، کربلا سائڈوں میں جنگل ہوا کرتا. کہہ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے کربلا سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ خود بھاگ رہے ہیں، یعنی نفس تجرد کر گیا، یعنی خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ٹرمنالوجیز آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ٹرمنالوجیز بہت مشکل ہے. ظاہر ہے جب انسان فزکس کیمسٹری نہ پڑھی ہو اور فزکس کی بات کرے تو سمجھ میں تو نہیں آئے گی. اس لیے یہ روح کی ٹرمنالوجیز ہے. یہ عرفانی، جب بار یہ میں بیٹھتا ہوں تو نجم بھائی کہتے ہیں عرفانی گفتگو کرو، تو میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں پھر عرفانی گفتگو کرنے کے لیے. صلوات بھیج دیں محمد والا. انجم بھائی میرا ناراض نہ ہو جائے، بولے علی بڑھا دیا تم نے میرا. تو عزیزان محترم، اب بہرحال ہے تو گفتگو تو کرنی ہے، ظاہر ہے میں نے اساتذہ سے جو سیکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اب روح تجرد کیسے کرتی ہے؟ روح اندر ہے بدن میں، ٹھیک ہے، یہ بدن میں روح قید ہے، یعنی پکڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے نظام چل رہا ہے. روح ہٹے گی ہم مر گئے، مردہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بدن کو بھی رکھتے ہیں، روح کو باہر نکال لیتے ہیں، اور پھر روح نظارے کرتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ روح نکل گئی، اب نکل گئی، بدن مر گیا، روح چلی گئی، اب تو اس کا وہ پھر کوئی اور وادی ہے. اب وہ جو وادی ہے اس وادی سے وہ واپس آ کے بتاتی نہیں ہے، کسی کو بتا دیا تو بتا دیا. یہاں پہ کیا ہے کہ بدن یہی ہے، روح باہر آ گئی. اب جب روح باہر آئی نا تو پھر انسان اس عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ دوسرا عالم. وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگ رہا تھا، میرے ساتھ میں میری روح نکل گئی، میں نے دیکھا کہ روح میرے ساتھ، یعنی میں خود کو دیکھ رہا ہوں. اللہ محترم یہ باتیں صرف ظاہر ہے یہ آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے، محسوس تو نہیں کر سکتا ہے. یعنی میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. روح پرواز کرنا شروع کی، اٹھتے کہا کہ مجھے پورا کربلا نظر آیا. پھر میں دوسری وادیوں میں نے کائنات کے نظارے دیکھنا شروع کیے. اب اس لذت اور اس عالم میں جو چیزیں بہرحال وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے دنیا پہ نگاہ پڑی. دنیا میں کربلا نظر آئی،
پھر کربلا میں نے اپنے آپ کو دیکھا، جیسی میں نے اپنے اوپر توجہ کی روح واپس آ گئی۔ یعنی جو اپنے اوپر توجہ کرتا ہے روح اس کی پرواز نہیں کرتی۔ میں نہ ہی تو ہوئے، میں تورا راواں تو ہوئے، میں نہ ہی۔ لیکن جب تک میں ہے تو گرفتاری ہے، فصلہ میں باہر ہی نہیں کر رہا، میں سے باہر میں کرتا رہا، کچھ نہیں ہونے والا۔ کہتے ہیں جیسی نگاہ پڑی میں واپس، اب میں واپس گیا اور جا کر میں نے اپنی ماں کو، زوجہ کی ماں کو، بہرحال ماں ہوتی، میں پاؤں میں پڑ گیا اور کہا آپ کا شکریہ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے نہیں کیا ہوتا تو یہ کمال مجھے نہیں ملتا۔ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ مشکلات آپ کے رشد کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے جانے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی پریشان کر دی ہے، میری زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، فلانا میرا رشتہ دار یوں کرتا ہے، فلانا میرا کلیگ یوں کرتا ہے، فلانا۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ جب تک آپ ایک مشکل سچویشن میں گرفتار نہیں ہوں گے، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے اندر ایبلٹیز کیا ہے؟ ایبلٹیز آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ بس ازالِ محترم، یہ ان کا امتحان ہے۔ اب میرا امتحان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو۔ اب میں کہتا ہوں جی میرے نام کے آگے کچھ نہیں لگائیں گے، علامہ ہمارا، کچھ بھی لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ آپ میری تصویر آپ کچھ بھی لگائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا آپ کچھ بھی کر لیں۔ اگر 4 مولانا ہے، میرا نام آپ نیچے بھی لکھ دیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں۔ بڑی بڑی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بعد میں چھوٹی سی چیز میں پھنس جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جسے میں دنیا سمجھ رہا ہوتا ہوں وہ نہیں، میری دنیا کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے لوگ اجلان محترم، بڑے مشہور واقعہ، کیونکہ جمعے کا دن ہے، امام کے ظہور کا متوقع دن ہے، اور واقعہ پڑھے ہوئے تو مجھے 6واں 7واں سال ہے، لیکن بار بار میں پڑھتا ہوں اس واقعے کو۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ چلے کہ میری دنیا کیا ہے۔ کیونکہ جانے محترم، جب تک دنیا باہر نہیں نکلے گی کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ کربلا وہی پہنچے جنہوں نے اپنی دنیا نکال دی، جنہوں نے کہا مولا ادھر بصرہ میں چلیں، 1000 لوگ ہیں، ترامہ جیسا شخص جو صحیح شخص ہے تاریخ کہتی ہے، کہا مولا اجازت دے میں گھر والوں کا نام نفقہ کر کے آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا چلے جاؤ، دیر نہ ہو جائے۔ گھر والوں کا اچھا آدمی ہے، تاریخ کہتی ہے اچھا آدمی تھا، لیکن گھر والوں کا نان نفقہ، یہاں رسول کا نواسا، دنیا۔ یہ واقعہ بہت سارے علماء نے بیان کیا، آیت اللہ شمس الدین نے بیان کیا، آغا علی نے بیان کیا، آغا بنایان نے بیان کیا، سب نے بیان کیا۔ جب ہم نے بیان کیا تو لوگ پریشان تھے، کہاں سے لائے مولانا یہ واقعہ؟ ابھی سارے علماء نے بیان کیا ہے، تو بہرحال آپ ان سے پوچھ لیں کہاں سے بیان کیا۔ البتہ کتاب سے ہی پڑھ کے بیان کیا ہے، خوابوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ذہن محترم، دین خوابوں میں نہیں ہے۔ یہ جو بعض آپ کی خدمت میں خواب بھی بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ بھی مستند علماؤں کی مستند کتابوں سے۔ ایسے چلتے ہوئے میں کسی کتاب خانے سے بھی نہیں، کسی بک اسٹور سے ایسے کتاب نہیں خریدا جاتا ہے۔ وہ جو رائٹر ہے وہ کس کا شاگرد رہا، کتنے عرصے رہا، کس نے کتنا پڑھا، پھر اگر اس کا قلم لکھ رہا ہے تو آنکھوں میں سوا۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے ہے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے ایک استاد
جو میرے اپنے استاد آیت اللہ محمد باقر تحریری، خدا ان کی حفاظت کرے، ان کے پاس ایک طالب علم آیا، مجھے یاد ہے، اور اسے کوئی خواب کی بات کی، تو انہوں نے بولا کہ دین خوابوں میں تھوڑی رکھا ہوا ہے، دین اصول کافی میں ہے جسے سینہ پر سینہ جمع کیا گیا۔ ظاہر بات دین کی مسلمات ہیں، جو چیزیں مسلم ہوں، یعنی جو چیز واضح ہے، اس پہ آپ مجھے بولے کہ مجھے خواب آیا، مجھے 2 رکعت نہیں پڑھنی فجر کی 4 پڑھنی ہے، کوئی مانے گا؟ مجھے یوں خواب آیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کو چیزوں کو اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اچھی، لیکن آپ اپنی زندگی کے مسلم، بھارت میں بعض اوقات لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ مطلب سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے ہم جواب تو دیتے ہیں لوگوں کو، اصلاح بھی ہم اپنی بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے، ظاہر ہے، لیکن انہوں نے بعض سے منع کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ آغا صاحب آپ کہیں ایگزامپل کے طور پر ممبر بنا کہہ دیجیے گا، بہرحال اس لیے بہت سے لوگوں کی پردہ داری بھی رکھنی ہے، کیونکہ مومن کی ایک خصوصیت رازوں کو راز رکھنا ہے۔ خود یہ امام نے کہا تھا نا کہ اگر تم ہمارا مومن دیکھنا چاہتے ہو تو 3 جگہ پر ہے، 3 جگہ پر ہے۔ ایک، وہ نماز کے وقت کیسا ہے، اگر نماز اذان کا وقت ہو، وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا مومن ہے۔ دوسرا، امانت میں کیسا ہے، اگر اس کو امانت دی جائے۔ تیسرا، رازوں میں کیسا ہے، اسرار اس کے پاس ہونے چاہیے، اگر کسی کا راز ہے، اور خاص طور پہ تو اہل بیت کے راز ہو تو عزیزان محترم۔ اب بہرحال لوگ بعض اوقات اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے خوابوں سے کرتے ہیں، اور اگر آپ کو خواب آیا بھی ہے تو کبھی کسی معتبر آدمی سے اس کی تعبیر تو لے لیں، پورا سسٹم خوابوں سے چل رہا ہے تو عزیزان محترم اس پہ ایسے اپنے دین کو ایسے نہ کریں، جو چیزیں واضح ہیں دین کے احکامات ہیں ان کو انجام دیں۔ اب یہ بہرحال آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ بصرہ کا رہنے والا ہے اور اس کی دکان ہے، یہ ہربل کی دکان ہے، چیزیں بیچتی ہے، جڑی بوٹیاں ساری۔ اس نے دیکھا 2 شخص اس کی دکان پہ آئے اور اس سے انہوں نے کافور اور سدر مانگا۔ کافور کس لیے ہوتا ہے؟ غسل۔ آپ جانتے ہیں جب مردے کا انتقال ہو جائے تو 3 پانیوں سے اسے غسل دے، کافور کا پانی، سدر یعنی بیری کا جو پاؤڈر تھا اس کا پانی، اور ایک صاف پانی، 3 غسل۔ وہ کافور سدر لینے آئے۔ اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کا حلیہ اور لباس بصرہ کا نہیں ہے۔ کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ تم اس سے کیا، تم ہمیں یہ دے دو۔ کہا نہیں، تم یہاں کے نہیں لگتے، تمہارا اخلاق، تم کہیں اور، بہت پیچھے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پڑ گیا، کہا کہ مجھے بھی امام سے ملنا ہے، میرے پاس بھی مجھے بھی امام کے پاس لے جاؤ۔ ان کہا کہ ہمیں اتنی اجازت تھی کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو ہمیں تمہاری دکان پہ بھیجا گیا کہ کافور اس سے چلے جاؤ۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے بھی امام کی زیارت کرنی ہے، بہت پیچھے پڑ گیا۔ ان کا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے لے جاؤ، اگر امام اجازت دے تو میں آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے کافور سے اٹھایا، دکان بند کی، چلتے چلتے پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کیا کیوں کھڑے ہو؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا واسطہ دو۔ اور اس نے دیکھا کہ پانی پہ چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہر چیز اس کو پہچانتی ہے۔ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں پانی تھا، کالے بادل آئے،
اور بارش شروع ہوئی. جیسی بارش شروع ہوئی اس کا لباس گیلا ہونا شروع ہو گیا، بھیگ گیا. جیسے ہی بھیگا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کے لیے رکھ کے آیا تھا. جڑی بوٹی کی دکان تھی نا، صابن وغیرہ یہ سوکھنے کے لیے. جیسی خیال آیا پانی میں دوبارہ ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہا کہ تم جا کہاں رہے ہو اور تم سوچ کیا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا ذہن کہاں ہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا وہی کرو جو پہلے کیا، بسم اللہ کرو، آخر عزت کا واسطہ. تو اب یہ پانی چلتے چلتے کنارے رک گیا. اب اس نے دیکھا کہ خیمہ ہے سبز رنگ کا، نور آ رہا ہے. انہوں نے روک دیا اس کو، یہ دونوں اندر گئے. اب اسی سے یہ بات بیان ہوئی کہ اس نے بیان کی. اس نے کہا، اس نے سنا، اس کو آواز آئی کہ انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن اس نے بہت اصرار کیا، ہم لے آئے آپ کا جو حکم. تو اس نے سنا. امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اب اس کی دکان وہی تھی، اس کا صابن تھا. میری دکان کچھ اور ہے. میری دکان کیا ہے؟ مجلس ہے. یہاں مجلس، وہاں مجلس. کیسی ہو رہی مجلس؟ صحیح رہی مجلس؟ کتنا رش تھا؟ کہاں لائیو ہو رہی تھی؟ کتنے لوگ لائیو سن رہے تھے؟ پروٹوکول کیسا تھا؟ یہ میرا صابن ہے. آپ کا صابن کچھ اور ہے. مجھے امام بلائے، میں کہوں بولا ہوں میری مجلس سے پڑھ کے آتا ہوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جانے محترم، مطلب آپ اسکروٹنگ اپنی خود کرنی پڑے گی، آپ کوئی اور نہیں کرے گا. یعنی مجھے امام بولے تو نے مجلس نہیں پڑھنی آج کے بعد، کیا کروں گا؟ جب امام آئیں گے میں کیا کروں گا؟ میں اس کو مولا مجلس سے مجلس پڑھنا، مولا کی مجلس تھوڑی پڑھنی ہے تم نے. مجلس تو ہم پڑھیں گے، امام بولیں گے. تمہیں کیا آتا ہے؟ تم کیا کرو گے؟ اتنے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، آدمی اگر سوچے تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرا جاتا ہے. کتنے لوگ مجلس میں کل بہرحال بتایا کہ نکلتے ہوئے کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گیا. بہرحال وہ ظاہر جگہ تنگ ہے اور اس کی وجہ سے بہرحال وہ مینجمنٹ نے اس کو آج بہتر کر لیا. اس کی وجہ ابھی آپ سوچیں اتنے سارے لوگ اور امام بولے مجلس نہیں پڑھنی تم نے، کیا کرنا ہے؟ یہ جو باہر بیٹھے ہو جو لوگ جوتیاں اتار رہے ہیں، جوتیوں کو سیدھا کر رہے ہیں. میں کروں گا؟ میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے اور نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ میرا صابن کچھ اور ہے. آسان نہیں ہے تمہیں امام زمانے تک پہنچنا اتنا آسان، لیکن اگر وہ نظر کرم کر دے، وہ جس پہ کرم کر دے وہ حر سے حر علیہ السلام ہو جاتا ہے. اسی کرم کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جمعے کا دن تھا، اس لیے میں نے آپ کو اتنا جو ہے وہ بہرحال آپ کے احساسات اور جذبات کو میں نے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جھٹکا دیتا ہے آدمی. میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنا ہی کر سکتا ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں پھنسا ہوا. آج جمعے کا دن تھا، ختم ہو گیا، نہیں آیا وہ یوسف زہرا نہیں آیا. استاد دانشمند پڑھا انہوں نے واقعہ کہ
ایک جوان لڑکا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی جو ڈور بیل ہے وہ بجی اور اسکرین پہ ایک جوان سبز کپڑے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کہا کہ کون؟ کہا میں مہدی ہوں، تمہارا امام، تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. کہا بولا، کہا 5 منٹ. اپنا گھر سمیٹنے لگا. کہتا ہے جب باہر نکلا امام گلی کے کونے پر اور خدا کی بارگاہ میں، پروردگار میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے مگر کسی نے کہا 2 منٹ، کسی نے کہا 5 منٹ. گواہ رہنا پروردگار، یہ لوگ تیار نہیں ہیں. آج میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام کو دے دوں. کیا اس میں کوئی ایسی غلط چیز تو نہیں جس سے میرا امام راضی نہ ہو؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے خوف سے ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیں، مگر امام سے تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اگر میں یہ موبائل نہیں دے سکتا تو اپنی جان کیسے دوں گا؟ تبھی تو وہ تنہا ہے، تنہائی ہے. وہ یوسف زہرا، میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے مولا. آج جمعے کا دن، صبح دعائے ندبہ تو بڑی ہوگی ہم نے. متھا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب دیکھیں گے. ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ گیا، ابھی 7-8 ذیلحج تھی، لوگ مکہ میں ہونے چاہیے. صبح نکلا، دیکھا سڑکیں خالی ہیں، کوئی نہیں ہے. پریشان ہو گیا کہ لوگ کہاں چلے گئے، ابھی تو انہیں مکہ میں ہونا چاہیے تھا. دیکھا ایک نقاب پوش سامنے سے آ رہا ہے. شخص نے کہا کہ میں اس نقاب پوش سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں گئے. کہتے جیسے وہ شخص قریب آتا گیا میرا بدن ساکت ہوتا گیا. قریب آیا، اس نے اپنا نقاب ہٹایا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا اور پھر وہ ہٹ گیا اور لوگ میرے ساتھ چل رہے تھے. عالم دین نے پوچھا کہ تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ. دعائے عہد کے جملے، پروردگار مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وقت کا امام دکھا. دیکھا اس نے امام کو. وہ عالم کہتے ہیں شاید کاش تم نے یہ بھی مانگی ہوتی کہ مجھے امام سے کلام بھی عطا ہو جائے. عزیزان محترم، آپ کو لگتا ہے کہ ظہور بہت دور ہے؟ جو امام سے محبت کرتا ہے اسے ظہور دور نہیں لگتا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، میں انہیں قریب سمجھتا ہوں. قریب کہاں ہے آج؟ کہاں یوسف زہرا؟ دعائے ندبہ کے جملے، کس زمین کے ٹکڑے پر آپ موجود ہیں؟ جب تک تڑپیں گے نہیں وہ نہیں آئے گا. کربلا اسی یوسف زہرا کی یاد ہے. وہ ایک زہرا کا لال آیا تھا کربلا، لوگوں نے بھوکا پیاسا یہ بھی یوسف زہرا
عزیزان محترم، ہماری وہ جد، وہ خاتون اول سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ محمد وہ خاتون انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بیٹا، میرا فرزند آئے گا۔ حسین جگتا بہت بڑا راوی ہے، ایران میں بہت بڑا راوی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاج مرزوق جس نے تہران میں ایک خاص عزاداری کو شروع کیا، اس کا تعلق عراق سے تھا، اور اسے لوگ کہتے تھے کہ تہران آ جاؤ، وہ نہیں آتا تھا۔ امام حسین خواب میں آئے کہ حاج مرزوق وہاں جاؤ اور ایک خاص عزاداری شروع کرو۔ یہ آ گیا، مریض ہوئے۔ حسین کرتا کہتے ہیں میں ملنے گیا، آخری زندگی کے ایام ہوں گے۔ کہتے مجھے حاج مرزوق نے کہا کہ مجھے شدید بخار تھا، شدید بخار میں گلا خشک ہوتا ہے آدمی کو۔ کہا مجھے پانی کی طلب ہوئی، میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ۔ میں نے پہلے راضیہ کو آواز دی، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی۔ میں نے کہا مرضیہ، وہ خاتون آگے بڑھی۔ میں نے کہا فاطمہ، تو بی بی نے کہا ہم آ تو گئے ہیں۔ میں نے کہا بی بی میری ضرورت نہیں کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے زیادہ بہت، نوکری نوکری ہے۔ سرکاروں کو نوکری پسند آ جائے تو اس سے بڑی نوکری کوئی نہیں۔ بی بی نے کہا آج مرزوق پانی چاہیے۔ کہاں بی بی پانی چاہیے؟ کہا یہ پانی کا گلاس دیا۔ کہا میں نے جیسی پانی لیا، بی بی نے یہی کہا آج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے تم نے۔ کہا پانی بچپن سے عادت تھی، جب میرے ہاتھ میں پانی آتا تھا تو میں کہتا تھا السلام علیکم یا ابا اللہ۔ کہا یہ جملہ میرے منہ سے نکلنا تھا، بی بی نے گریا شروع کر دیا۔ بی بی فرماتی ہیں آج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی مریض ہوں، بیمار ہوں، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ انہیں گریا کرتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں جتنے بھی لوگ مریض ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، خاص طور پہ ہمارے بہت اچھے دوست عالم دین آغا نقی ہاشمی، آج ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ البتہ ان کی آپریشن ان کا کامیاب ہوا ہے، لیکن بہرحال ذاکر ہیں وہ بھی اسی طرح کے غلام ہیں، نوکری کی ہے انہوں نے۔ خدا ان کو اور سب کو شفا کاملہ اجر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج مرزوق کہتا ہے مریض ہوں، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سے مذاہب پڑھوں؟ اب بی بی کو سارے مذاہب بھی شامل ہیں، لیکن بی بی کو بھی غم، بیٹے کا غم، بیٹے کو سب سے بڑا غم، سارے غم اپنی جگہ، لیکن ایک ایسا غم تھا کہ جہاں امام حسین بھی رک رک کے قدم بڑھائے تھے۔ بی بی کہتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کے مسائل پڑھو۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔
خدا بے اولادوں کو اولاد دے، خدا جن کو بیٹا چاہیے انہیں اللہ بیٹے دے، لیکن جب بیٹے ملے تو کبھی امتحان کیجئے گا، وہ بھی جب بچہ 6 مہینے کا ہو۔ میں نے کوشش کی تھی جو میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا نا، میں نے کہا میں اس کو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں۔ بچہ تو ذرا سا روئے برداشت نہیں ہوتا، تیر کیسے برداشت ہو؟ نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہمارے ماں باپ فدا علیہ السلام، باب العوائد ہے علیہ السلام، بڑے بڑے علماء جب پھنستے ہیں نا تو کربلا کے چھوٹے شہید سے توسل کرتے ہیں۔ باب الحائج، حاجتوں کا دروازہ، جسے خود تو پانی نہیں ملا لیکن ہم سب کو سیراب کر رہا ہے۔ اللہ اللہ عزیزانہ، میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں زندگی کا آخری مجلس ہو، کیا پتہ یہی بچائے گا اور کون بچائے گا۔ استاد فاطمی یہاں کہتے ہیں کہ میں 100-125 سال پہلے ایک ادیب تھا، کرسچن تھا، پطرس البستانی، کہا میں اس کا دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا، کیونکہ ادب میں لکھتا تھا نا، تو میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا دائرۃ المعارف میں انسائکلوپیڈیا، تو میں ایسے ہی ڈھونڈتے رے کے لفظ پہ پہنچا، رے۔ اچانک سے میں نے کیا دیکھا، جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ چھوڑ دیا میں نے، لکھا ہوا تھا الربا، اس کے آگے اس کی توضیح تھی، یا زوجۃ حسین ابن علی، ربا امام حسین کی بیوی، کون؟ جس کا شیر خوار بچہ کربلا میں، وہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھا، میرا وجود آتش ہو لگ گیا، کا لکھا ہوا تھا کہ یہ خاتون کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی، کرسچن ہے، مسیح، کہتا ہے کہ یہ خاتون کبھی سائے میں، کہا میں یہ نہیں بیان کرتا، بچے کو تو ہٹا ہی دیا، کہا پوچھا گیا کیوں نہیں بیٹھتی، تو کہا انہوں نے کہا کہ وہ جو روشن چراغ تھا اس کا بدن کربلا میں سورج پہ تڑپتا رہا۔ اللہ 6 ماہ کا بچہ، عزیزان محترم، آسان نہیں ہے۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں دوں گا، مجھے پتا ہے انسان کی ایک حد ہوتی ہے رونے کی۔ امام نے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناس، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کون کرے؟ سب تو سو رہے ہیں، بکھرے پڑے ہیں لاشیں، خیموں میں کورام مچا۔ امام خیموں میں آئے، کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا خاموش ہو، میں بھی زندہ ہوں۔ کہا نہیں، جب سے آپ نے اعلان غربت کیا ہے نا، یہ بچہ کسی دامن میں سکون نہیں ہوتا، کبھی اس گود میں ہے کبھی اس گود میں، بے چین ہے، اپنے وجود سے کہہ رہا ہے بابا میں ہوں نا، آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسے امام نے اپنے دامن میں نہیں، علی اصغر خاموش ہو گئے۔ علی اصغر بھی جانتے تھے یہی میرا آخری دامن ہے۔ عزیزان محترم، بس
اپنی ہوا میں لپیٹا، علی اصغر کو لے کر چلے۔ ایک چھوٹی بہن یہ دیکھ رہی ہے میرا چھوٹا بھائی پانی پینے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ہزارہ چند جملے زندگی رہے نہ رہے یہ تو غم رہے گا عزادارہ محترم۔ بس یہی سرمایہ ہے قبر کا، آخرت کا عزادارہ محترم۔ بس کہتے ہیں امام بلندی پر چڑھے۔ امام نے کہا، مقتل کے جملے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں تو اس بچے پہ تو رحم کرو۔ کہتے ہیں علی اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت سے، زبان ایسے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر۔ اشکیا کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، گریہ شروع، چہرے چھپا کر رو رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لئی نے کہا کہ اگر یہی رہا تو یہ بچہ جنگ جیت جائے گا۔ بس کربلا کے چند تیروں میں سے ایک تیر ہرملہ نے تیر، مختار نامہ ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس میں ہرملہ کا ایک شخص نے کردار ادا کیا ہے، ہرملہ کا کردار۔ اس کی ماں نے کہتے ہیں اس سے 1 مہینہ بات نہیں کی اس کردار سے۔ کیوں؟ ماں نے کہا تو نے تیر کیسے چلایا؟ اللہ اکبر۔ بس تیر کا چلنا تھا، علی اصغر کی پیاس بجھ گئی، تیر گردن پہ آ کر ایسا لگا۔ میرا آخری امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ اپنے خون میں ایسا غلطیدہ ہوا، ذبح ہو گیا، خون ٹپکتا رہا، نہ آسمان نہ زمین۔ وہ جو صبح سے بدن اٹھا کے لا رہا تھا، سب سے چھوٹا بدن اس کے لیے بھاری ہو گیا۔ ایک قدم آگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس خیموں میں بدن گیا، بس یہ واحد بدن کا جو خیموں سے باہر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نہ بخشتی اگر یہ خیموں میں رہ جاتا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ گردن کا خون ٹپکتا رہا۔ بس میرے مولا نے علی اصغر کو لیا، خیموں کے پیچھے چھوٹی سی قبر بنائی اور بس دفنایا۔ امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اٹھ جاؤ۔ بس علی اصغر کو دفنا کر دامن کو جھاڑ کر حسین اٹھ گئے۔ بس اگر مصیبت یہاں تک بھی تھی تو بڑی تھی، لیکن مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ یہ بچہ 3 دفعہ شہید ہوا۔ اللہ اکبر۔ بس جب روز عاشورہ گزر گئی نا، جب شام آئی، انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک